کیونکہ اب اگر میں شروع ہوا تو چونکہ جہلم جانے کا دروازہ بھی بند ہو گیا ہے, آن لائن بھی آپ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا. میں نے کہا تھا نا کچھ شرائط رکھ لیتے ہیں, تو آپ نے کہا بغیر شرطوں کے. تو بغیر شرطوں کے جو بات ہوتی ہے نا اس میں تو بیٹھنا ہی نہیں ہے, یہ تو مرغوں کی لڑائی تھوڑی دیکھنی ہے لوگوں نے. تو اب اگر میں شروع ہوا نا تو پھر میں پراپر گھر تک پہنچاؤں گا آپ کو, کیونکہ پھر میں اسی طرح کروں گا. ابھی تک میرا ایک بھی میرا خیال ہے ایسا کلپ نہیں ہے جس میں انجینئر صاحب کا میں نے بیان چلا کے ریئیکٹ کیا اس پہ. اصل تو طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اگلے کا بیان چلائیں کہ یہ انہوں نے یہ کہا ہے اور یہ کیا کہا ہے, یہ دیکھو غلط ہے, تو انجینئر صاحب آپ رجوع کر لو. آپ نے کہا تھا, میں نے کہا تھا حضرت حسن نے کثرت سے شادیاں کی ہیں, آپ نے کہا یہ امام حسن کی توہین ہے, کسی حدیث میں نہیں ہے, یہ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے. تو میں فوراً دکھا دوں گا, دیکھو آپ کا پہلے کلپ چلاؤں گا میں, آپ کہہ رہے ہو کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے, میں دکھاؤں گا یہ رہی حدیث اور یہ کتاب, پھر آپ کہو گے ضعیف ہے, مجھے پتا ہے. تو بھائی آپ نے دعویٰ یہ نہیں کیا تھا کہ ضعیف ہے یا صحیح ہے, آپ نے کہا تھا کہ کسی کتاب میں یہ ہے ہی نہیں یہ کتاب, پھر آپ کہو گے یہ حدیث کی کتاب نہیں ہے. یہ آپ کا کلپ ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں یہ حدیث کی کتاب ہے. پھر آپ کہہ رہے ہو یہ ضعیف ہے, یہ ضعیف نہیں ہے. بھائی جس بیس پہ آپ ضعیف کہہ رہے ہو وہ بیس کیا ہے, غلط ہے, یہ تو صحیح ہے. تو آپ اور ہیں ابھی تو اگر آتے گئے نا تبھی بتا, بہت ہیں. آپ نے کہا اسلام میں ساس کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے, اس پہ کوئی قرآن و سنت کی دلیل نہیں ہے, یہ قرآن کی آیت ہے بھائی, اس سے سسرال کا رشتہ کیا ہو رہا ہے, ثابت ہو رہا ہے. آپ نے کہا تھا عورت پر شوہر کے رشتہ داروں کی خدمت لازمی نہیں ہے, یہ رہی بخاری کی حدیث. اس سے پتہ چلتا ہے بعض صحابہ نے شادی کی ہی اپنے بچے پلوانے کے لیے, سوتیلے بچی, بلکہ اپنی بہنوں کو پلوانے کے لیے. جابر بن عبداللہ نے, میں بتا نہیں رہا نا ابھی, تو پروگرام شروع ہو جائے گا نا پھر, کیونکہ فوراً ریئیکشن میں لیں گے یہ حدیث کا یہ مطلب ہے, تو وہ تو جب ہوگا نا. تو اتنی ہے کہ آپ خدا کی قسم میں کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں, مجھے ریئیکشن کرانے میں میرا پلڑا بہت بھاری ہوگا انشاءاللہ, بہت بھاری ہوگا. ہم تو آپ کو معاف کیا ہوا ہے, ہم نے چھوڑا ہوا ہے آپ کو ہم نے, اور آپ ہمارے خلاف بولتے رہتے یہ مولوی ایسے, یہ مولوی یوں, یہ فلانا یوں, یہ ڈمکانا. ہم آپ کو زیادہ ویلیو نہیں دے رہے ہیں کیونکہ ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ ہم اس بحث میں الجھیں. دیکھو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں باڈی بلڈر ہیں, کل میری ملاقات ہوئی, بڑے لمبے چوڑے نا. تو وہ کیا ہوا کہ اب وہ جو ہے نا فلیٹ میں اوپر سے, سوری وہ نیچے کھڑے ہوئے اوپر دیکھ رہے تھے اپنے کسی دوست کو, اوپر فلیٹ میں نا. اوپر ایک باریک سا بندہ کھڑا ہوا تھا, وہ سمجھ رہا میری بیوی کو جھانک رہا ہے یہ. حالانکہ بیچارہ شریف آدمی ہے, وہ حرکتیں کرتا نہیں ہے. تو وہ ہمارے جو دوست ہیں نا بلڈر ہیں, وہ نیچے کھڑے ہوئے اوپر جھانک رہے ہیں نا یہ فلیٹ میں. وہ اوپر ایک دبلا سا بندہ تھا, اس کو لگا کہ میری بیوی کو دیکھ رہا ہے. غلط فہمی تھی, اس کو پہلے تحقیق کرنی چاہیے تھی, آ گیا لڑنے کے لیے نا. اچھا اوپر سے اس کو نظر نہیں آیا کہ یہ بڑی چیز ہے نا یہ. تو خیر کہتے ہیں وہ میرے گھر پہنچ گیا, نیچے نہیں آیا اس وقت, پہنچ گیا ہوگا گھر. وہ کہہ رہے ہیں جب دروازہ بجایا نا میں گھر سے باہر نکلا, اب تڑی نہیں دے تو مصیبت, کہ آیا کس کام کے لیے. تو کہہ رہے ہیں وہ نا عجیب سا اس کی حالت نا یوں 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 کانپنا سا شروع کر دیا اس نے. کہہ رہے مجھے ہنسی آ گئی, میں نے کہا جا یار پکچر سے کیا لڑ, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. تو ہم بھی بہت سے لوگوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ایک ہم نے اگر اپنے آپ کو اس میں ہم نے ڈال دیا تو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے داڑیاں رکھ لی ہیں بیان سن کے, کتنے لوگ ہیں جن کی اسٹریس دور ہو گئی ہے, کتنے لوگ ہیں جو زنا سے بچ گئے ہیں, جو نکاح کی طرف چلے. ہم نہیں چاہ رہے کہ ہم اس بحث میں الجھیں. تبھی جب انجینئر صاحب نے کہا تھا نا میری دوستی ہو گئی ہے, تو میں خوش تھا کہ چلو یار یہ ٹاپک ختم ہو, ہم کچھ اور کام. لیکن وہ پھر بھی لگے ہوئے. اس لیے میری انجینئر صاحب سے گزارش ہے بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ کہ کائنڈلی آپ اس بحث میں نہ پڑیں تو زیادہ اچھا ہے. کیونکہ اب جہلم کا راستہ, پہلے میں جہلم گیا ہی اسی وجہ سے تھا کہ یار یہ بحث ہمیشہ کے لیے کیا کر دو, ختم کر دو. تو وہ بھی نہیں ہوئی. پھر آن لائن کا ہوا, ہم نے کہا چلو اب اس پہ آ جاتے ہیں, وہ بھی نہیں ہوئی. تو اب تو کہیں کا تو ہمیں چھوڑو نا یار, ہم منہ پہ ٹیپ لگا کے بیٹھ جائیں, آپ بولتے رہو, ہم ٹیپ لگا کے بیٹھ جائیں. تو اس لیے اب اگر آپ نے پھر دوبارہ کیا نا تو پھر میں بہت کچھ ہے. چند میں نے صرف مثالیں دی ہیں. کیا آپ کا میں کلپ چلاؤں گا جس میں آپ نے کہا کہ حضرت حسن پر مفتی صاحب نے جھوٹ باندھا ہے, کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے. میں حدیث کی کتاب میں دکھاؤں گا, میں آپ کو وہ میں دیکھ کے رکھا ہوا ہے, ایسا نہیں کہ میں بعد میں وہ ہے, سب کچھ موجود ہے, وہ میں دکھا دوں گا. آپ کہہ سکتے ابھی دکھا دو نا پھر. تو میں ابھی اس لیے نہیں دکھا رہا کہ جب ایک کام ہو تو پھر پراپر وے میں ہو. پھر ایک چیز نہیں دکھاؤں گا, بہت ساری چیزیں, پھر آپ اس سے رجوع, پھر آپ اس سے رجوع, رفع الیدین والے مسئلے میں جو, پھر تراوی والے مسئلے میں جو آپ نے کہا گولڈن سنت ہے 8 رکعت والی گولڈن, میں بھی بتاؤں گا یہ گولڈن کا لفظ آپ نے کہاں سے چرایا ہے. یہ آپ کی تحقیق نہیں ہے, حافظ زبیر علی زئی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ گولڈن سند ہے, ان سے غلطی ہوئی ہے, یہ مسترب سند ہے, مسترب ہے, یہ استراب ہے اس میں, ٹھیک ہے. یہ اختلافی مسئلہ بھی میں اس کو نہیں لے کے جاتا, لیکن آپ نے ورڈنگ بھی حافظ زبیر علی زئی سے لے رہے ہو. آپ کی بہت ساری چیزوں میں ان کی اہل حدیثوں کی تحقیق ہوتی ہے, وہ یہ لا رہے ہوتے ہیں, اپنی نہیں ہوتی.
تو اس میں اگر کسی اہل حدیث عالم سے غلطی ہو گئی تو اہل حدیث تو مان لیتا ہے کہ ہمارے عالم سے غلطی ہوئی ہے, آپ کو تو وہ بھی نہیں پتا ہوتا کیونکہ آپ تو چھاپ رہے ہوتے ہو پورا اسی طریقے سے. تو یہ اتنی ساری چیزیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں نا جو میں لے کر آؤں گا, اور پھر وہ اس میں آپ نے جو صلاۃ اللیل کے لفظ میں جو آپ نے تراویح کے مسئلے میں لوگوں کو الجھایا ہے, تو لوگ تو الجھ گئے اس میں, ہم تھوڑی الجھے ہیں بھائی, ہم نہیں الجھے اس میں. آپ نے کہا کہ صلاۃ اللیل ہی ہیں ساری کی ساری نمازیں, وہ ابھی میں نہیں زیادہ گہرائی میں جانا چاہتا. تو اس میں آپ نے کیا گڑبڑ کی ہے. پھر آپ نے سنت مؤکدہ والی جو حدیث پیش کی کہ صحابی نے کہا میں بس یہ کروں گا اس کے علاوہ اور کوئی عبادت نہیں کروں گا, تو نبی نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے. تو اس پہ آپ نے کہا اس سے پتہ چلتا ہے سنت مؤکدہ نہیں ہے, یہ مولویوں نے بنائی ہوئی ہے کہ سنت مؤکدہ بس نوافل ہیں, پڑھ لو اچھی بات ہے, نہیں پڑھو. تو میں بتاؤں گا سنت مؤکدہ کیسے, آپ ہی کے کلپ سے ثابت کروں گا. آپ نے کہا یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے, کہا نا, میرے خلاف کلپ بنائے کہ مولوی لوگ یوٹیوب سے پیسہ کماتے ہیں, یوٹیوب سے پیسہ کماتے ہیں کیونکہ اشتہار بیہودہ چلتے ہیں. ابھی آپ کا کلپ آیا ہے, آپ سے کسی نے سوال پوچھا کہ یہ جو ولاگرز ویڈیوز بناتے ہیں ان کی ارننگ کے بارے میں پوچھا گیا, تو انہوں نے کہا جو بیہودہ ویڈیو بناتے ہیں ان کی ارننگ حرام ہے. یہ جواب آپ پہ سوٹ نہیں کرتا تھا, آپ پہ چاہیے تھا ہودہ بنائیں یا بیہودہ بنائیں, یہ جواب دینا چاہیے تھا آپ کو. وہاں ولاگر کا مسئلہ آیا تو آپ نے ڈنڈی مار دی کہ جو بیہودہ ویڈیوز بناتے ہیں ان کی ارننگ حرام ہے. اس کا مطلب ہودہ جو بناتے ہیں, بیہودہ کا الٹ ہودہ ہی ہوگا نا, ان کی حلال ہے. بھائی آپ تو اس کی بھی حلال نہیں کہتے, تو یہ جواب تو آپ کے لیے بنتا ہی نہیں ہے. مجھ سے کوئی پوچھے یہودی جنت میں جائیں گے یا عیسائی, میں کہوں گا دونوں جہنم میں جائیں گے. بھائی مجھے اس سے کیا فرق ہے کہ ہاں ایک جو ہے نا, ایک جو ہے وہ زیادہ درجے کا کافر ہے, ایک اس سے کم درجے کا, لیکن ہیں تو دونوں کیا, ہماری نظر میں تو دونوں غیر مسلم ہیں اگر ان تک اسلام کی دعوت پہنچی اور وہ نہیں قبول کرتے. تو جب آپ سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ ولاگرز کی آمدن جو ولاگنگ کر رہے ہیں یہ آمدن حلال ہے یا حرام ہے, تو پھر یہ جواب نہیں بنتا تھا کہ جو اس میں فحش ویڈیوز بنا رہے ہیں ان کی حرام ہے, دوسرا انہوں نے پی گئے. یعنی اس کا مفہوم تو یہی نکلتا ہے کہ جو فحش نہیں بنا رہے اس کی کیا ہے, حلال ہے. تو کہنا یہ چاہیے تھا بھائی فحش بناؤ یا غیر فحش بناؤ دونوں کی کیا ہے, حرام ہے. لیکن وہاں چونکہ مولوی نہیں ہے اس کو آپ کسی نہ کسی درجے میں فیور دے رہے ہو, اور جہاں مولانا کی بات آئے گی وہاں آپ یہ فرق نہیں کرتے. جب ایڈورٹ ہے, اور اچھا اپنے بارے میں کہا کہ میں نے ویڈیو جو ایڈ ہیں وہ روکے ہوئے ہیں, ویڈیو مونیٹائزیشن روکی ہوئی ہے. آپ نے جس بیس پہ یوٹیوب کی ارننگ کو حرام کہا ہے نا, اس میں ویڈیو ہو یا پکچر بھی آ رہی ہو نا ایک عورت کی, تو وہ کون سا جائز ہے. کوئی شیمپو کا اشتہار بھی جو ویڈیو نہ ہو, کسی خاتون کی تصویر بھی آ گئی تو وہ بھی تو حرام ہو گیا نا. کیا خیال ہے بھائی, تو وہ کون سا جائز ہو گیا. آپ یہ کہو کہ وہ کم حرام ہے یہ بڑا حرام ہے, لیکن حرام تو دونوں ہو گئے. وہاں آپ نے پی گئے اس کو, تو بہت ساری چیزیں ہیں. اس لیے میں نہیں چاہ رہا کہ انجینئر صاحب سے میں الجھوں, اگر میں الجھ گیا تو پھر ان تمام باتوں کے آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ, سیاسی مسائل میں بھی, آگے سیاست میں بھی بہت کچھ, میں تو سیاسی چیزوں میں بولتا نہیں ہوں. ابھی کتنے الیکشن چل رہے ہیں, اکھاڑ پچھاڑ, میں نے تو چھوڑ دیا بولنا, کیونکہ بھائی ہمارا موضوع یہ ہے نہیں. کبھی کوئی بہت مسئلہ ہو گیا تو دو چار لفظ بول دیتا ہوں, ورنہ نہیں. لیکن بعض لوگ ہر چیز میں گھس رہے ہیں. تو ایسے اس میں خواتین مردوں کی نماز والا مسئلہ تھا, میں نے کہا کوئی حدیث لے کر آؤ جس میں ہو کہ عورتیں آہستہ لبیک کہیں گی. اس کا بھی کیا کر دیا, حدیث پیش نہیں کی ہے. آپ نے صحابی کا اثر پیش کیا ہے, حالانکہ حدیث سے کیا مراد ہوتی ہے, جب الاطلاق. ہم تو صحابی کے اثر کو بھی حدیث ہی مانتے ہیں, تو اگر اسلاف کے اثر کو حدیث ماننا ہے تو ہمارے پاس بھی موجود ہے. اور پھر آپ نے جو حدیث پیش کی وہ بھی ضعیف ہے, تو میں کلپ چلا سکتا ہوں. آپ نے جب آپ کا مسئلہ آتا ہے کہ عورتیں آہستہ لبیک کہیں گی, صفا مروہ پہ دوڑیں گی نہیں بلکہ چلیں گی, وہاں کوئی بھی حدیث نہیں ہے, آپ اجماع امت کو حجت مان رہے ہو. لیکن جب خواتین مردوں کی نماز میں فرق والا مسئلہ آتا ہے تو وہاں بھی اجماع امت ہے, وہاں آپ حدیث کا مطالبہ کر رہے ہو. یہ ناانصافی ہے کہ نہیں ہے. ابھی انجینئر صاحب جواب نہ دیں آپ, کیونکہ آپ ہو سکتا ہے جواب دے دیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جی ہم چلتے ہیں تو تم بھی چلو. حضرت عائشہ نے جو فرمایا وہ سند ٹھیک نہیں ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, اور وہ بھی حدیث مرفوع تھوڑی ہے. وہ فرمایا ہی کو اگر دیکھنا ہے پھر تو فرمانے والے بہت سارے دنیا میں گزرے ہیں, نبی سے تو دکھاؤ نا. تو ایسے بہت سارے مسائل ہیں بھائی. بہت کوے والا جو کلپ پہ انہوں نے جو ریئیکٹ کیا تھا اس میں بھی گڑبڑ کی ہے. کوے والے کلپ پہ میں اس کوے کو جائز نہیں سمجھتا, علی طلاق اس کوے کو, اس میں ڈیٹیل ہے. پھر میں نے وہ ریئیکشن ریکارڈ کروایا, وہ جو جب میں نے جواب ریکارڈ وہ چلا نہیں, تو میں نے کہا نہیں چلے نہ جائے. لیکن اب ہوگا تو اب میں ایسے نہیں, میں وہ طریقہ اختیار کروں گا جس میں آپ کا اور پھر اپنا چلاؤں گا. تو میں ابھی تک میں نے کیا یہ کام, ویسے جواب دیے, لیکن ایسا نہیں کیا کہ انجینئر صاحب کا کلپ چلایا پھر اس کا جواب, کلپ چلایا پھر اس کا جواب. تو یہ خاندانی اصل طریقہ ہوتا ہے. تو یہ ہم نہیں کر رہے, اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو اس بحث میں الجھانا نہیں چاہتے ہیں. تو اس لیے آپ نے جو دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا نا, تو اس کو ویسے ہی رہنے دیں تو زیادہ بہتر ہے. کائنڈلی آپ کریں جو کچھ کر رہے ہیں, جو آپ کے ماننے والے لوگ ہیں مانتے رہیں گے. میرا نام آپ کائنڈلی استعمال نہ کریں. اگر میں نے کیا ہے, ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ انہوں نے کیا ہے, تو وہ پہلے آپ نے کیا ہے.
پھر میں نے کیا ہے.